سورہ زلزلہ کی فرسٹ 4 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یہ پہلی 4 ورسز جو تھیں ان کو ایک کوئک ریویو کر لیتے ہیں. پہلی ورس جو ہے وہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ on that day when the earth will shake and that shaking would be continuous shaking and there would be no part of earth that would not shake. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس کے بعد پہلے تو وہ جو جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان لوگوں کی باڈیز کو ریسریکٹ کیا جائے گا، اور پھر جب دوسری سور پھونکیں گے تو اس کے بعد پھر یہ زلزلہ ہوگا اور اس سے روز محشر کا آغاز ہوگا. اور یہ جب ارتھ کوئک جو ہے یہ والا اس کے آنے سے وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے لوڈ کو باہر نکالے گی. جتنی بھی لوڈز ہیں، جتنا بھی بوجھ زمین پر تھا وہ سارا کا سارا باہر آئے گا، جس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور وہ تمام کیا کہنا چاہیے زمین کے اندر جو دبے ہوئے خزانے ہیں وہ بھی باہر نکلیں گے. اور پھر انسان بولے گا وقال الانسان ما لها، انسان یہ بولے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب would be in a state of amazement کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور anguish کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر 4th ورس جو تھی وہ یہ تھی کہ فَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور اس دن زمین جو ہے وہ بتائے گی کہ اس ارتھ پر لوگوں نے کیا کیا کیا، تو زمین جو ہے وہ بتا رہی ہوگی کیا ہوا. تو یہ پہلی 4 جو آیتیں تھیں وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھیں. جو 5th ورس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. سو ارتھ وڈ، مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ آ کے خود سے بیان کرے گی کہ اس زمین پر لوگوں نے کیا کیا کیا، اس لیے کیونکہ اللہ انسپائرڈ دا ارتھ ٹو ڈو سو. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اب اوہا کس ورڈ سے نکلا ہے؟ اس کا بیس ورڈ کیا ہے؟ وحی. اور وحی کا ہم جو میننگ ہے وہ کیا لیتے ہیں؟ ریولیشن، جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. بٹ اس کی جو لنگوسٹک میننگ ہے، جو لٹرل میننگ ہے وحی کا، اس کا یہ مطلب ہے کہ انسپائر ٹو انسپائر سم ون. جیسے آپ اپنے کسی دوست کو کوئی اشارہ کریں اور وہ سمجھ جائے کہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ اس ورس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ والا کہ اللہ تعالیٰ your Lord inspired the earth to do so, inspired the earth to speak about what happened on this earth. دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ your Lord permitted the earth to speak. اس ایک ورس کے 2 میننگز ہیں. بِأَنَّ so your Lord، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اب عربک ورڈ کی جو لینگویج کے رولز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ورب ہوتا ہے اور فالوڈ بائی اے پریپوزیشن، ورب فالو بائی اے پریپوزیشن، یعنی اللہ انسپائرڈ ٹو اٹ. اب انسپائرڈ کیا ہے؟ ورب، اور ٹو از اے پریپوزیشن، رائٹ. اگر ورب 1 اینڈ ورب 2 فالوڈ بائی ورب 1 preposition 1 followed by verb 2 preposition 2. اب او ہا لہا کے ساتھ جو لنگوسٹکلی آپ دیکھیں تو آنا چاہیے الیہا. او ہا کے ساتھ لنگوسٹکلی جو ورڈ آنا چاہیے وہ الیہا کا ہے، بٹ یہاں پہ ورڈ کیا آیا ہے؟ او ہا لہا. اب الیہا جو ہے وہ آتا ہے کس ورڈ کے ساتھ؟ وہ پریپوزیشن ہے الیہا. یہ آتی ہے بِإِذْنِ کے ساتھ، بِإِذْنِ الیہا. جیسے ہوتا ہے بِإِذْنِ لہو، ہی پرمیٹڈ ہم، بِإِذْنِ لہو. تو اب او ہا لہا کے ساتھ الیہا نہیں ہے، او ہا کے ساتھ لہا ہے، اور لہا جو ہے وہ آتا ہے انسپریشن کے ساتھ. تو verb 1 followed by preposition 2 verb 1 followed by preposition 1 verb 2 followed by preposition 2 can be shortcut. اس کی کیا ہوگی؟ verb 1 followed by preposition 2. بیچ میں مائنس کیا کر دیا؟ preposition 1 and verb 2. تو اب او ہا کے بعد آنا کیا چاہیے تھا؟ الیہا، which is in this case preposition 1 which is missing, right? اب preposition آئی کیا؟
لہا, اور لہا کا ورب کیا ہوتا ہے, ورب ٹو کیا ہونا چاہیے, بے اذن. تو مسنگ کیا ہے یہاں پہ, بے اذن. تو اب دو میننگ اس طرح سے بنے کہ او ہا لہا, لہا آنا چاہیے بے اذن کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ permitted the earth to do so. اور او ہا علیہا, کیونکہ علیہا کے ساتھ جو ہے تو وہ مسنگ ہے, تو اللہ تعالیٰ انسپائرڈ اٹ. تو اس کے دو میننگ ہے, یور لارڈ انسپائرڈ اٹ the earth to speak and your lord permitted it to speak. اب your lord permitted it to speak کا مطلب کیا ہے, پرمیشن کب دی جاتی ہے, مانگنے پر نا. اب ارتھ واز ایگر فار اللہ تعالیٰ ٹو پرمٹ اٹ ٹو اسپیک. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نیو دیٹ ارتھ وانٹس ٹو ڈو اٹ, سو اللہ تعالیٰ پرمٹڈ دا ارتھ ٹو اسپیک. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے یہ دو میننگ ہے کہ اللہ یور لارڈ انسپائرڈ اٹ ٹو اسپیک اینڈ یور لارڈ پرمٹڈ اٹ ٹو اسپیک. دوسری بات یہ کہ اس صورت میں بہت ساری جگہوں پہ, بلکہ تمام جگہوں پہ تھرڈ پرسن یوز ہوا ہے. یہ پہلی انسٹنس ہے جہاں پہ سیکنڈ پرسن یوز ہوا ہے. بے انا ربکا, کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے سورہ دوحہ میں تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعکا. اب وہاں پہ ما ودعکا کا مطلب کیا تھا ادھر, کا مطلب ہوتا ہے یور لارڈ. تو وہاں پہ کا میں مخاطب کس کو کر رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں پہ بھی کیا تھا, بے انا ربکا یور لارڈ. تو یہاں پہ بھی مخاطب کس کو کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. سیکنڈ پرسن میں ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. اب ایک تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کلوزنس ہے, جو قربت ہے, اس کا اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور دوسرا بے انا ربکا او ہالہا, یہ پرمیشن کس دن دی جائے گی ارتھ کو بولنے کی, ڈے آف ججمنٹ, روز محشر کے دن. اور روز محشر کے دن ویری اسپیشل سٹیٹس کس شخصیت کا ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ واحد ذات ہوں گے کہ جو ہمارے لیے شفاعت کریں گے. باقی ہر بندہ نفسی میں ہوگا, اپنی فکر میں ہوگا. تو بے انا ربکا او ہالہا یور لارڈ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی قربت شو کرنے کے لیے, ان کا روز محشر پہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. بے انا ربکا او ہالہا, سو یور لارڈ پرمٹڈ دا ارتھ ٹو ڈو سو. پھر جو اس کے بعد والی ورس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس, یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. یومئذ بھی دوسری بار یوز ہوا ہے. اس سے پہلے یومئذ کا کیا تھا, یومئذ تحدث اخبارہا, اینڈ آن دیٹ ڈے ارتھ از گوئنگ ٹو اسپیک. یہاں پہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آن دیٹ ڈے یصدر الناس. اب یستر جو ہے اس کا صادر کا ورڈ اردو میں یوز ہوتا ہے نا, صادر اور وارد. وارد کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو آنا. اور صادر کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہنا. ہاں, آپ خود حکم صادر کرنا. حکم صادر کرنا بھی ٹھیک ہے اس کانٹیکس میں, بٹ وارد اور صادر کا مطلب فرق یہ ہے کہ وارد کا مطلب یہ ہے کہ سم ون جسٹ کیم. صادر کا مطلب یا صدر یا یستر کا مطلب یہ ہے کہ سم ون وینٹ اینڈ دین ہی کیم بیک. اب اس کانٹیکسٹ میں, مطلب روز محشر کے کانٹیکسٹ میں, ہم لوگ زمین پر تھے, پھر عالم برزخ میں گئے, اینڈ دین وی ور ریزریکٹڈ اگین آن ٹو ارتھ. تو یستر الناس یومئذ, آن دیٹ ڈے پیپل ول بی ریٹرن بیک ٹو ارتھ, بٹ دیٹ وونٹ بی دا ارتھ دیٹ دے ور یوزڈ ٹو سین. جب جیسے کہا تھا نا وقال الانسان ما لہا, انسان بولے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ ارتھ کی جو شیپ ہے یہ وہ نہیں تھے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے. تو یستر یومئذ یستر الناس, اس دن پیپل وڈ بی ریٹرن بیک ٹو ارتھ. اینڈ کس لیے دے وڈ بی ریٹرن بیک ٹو ارتھ, یومئذ یستر الناس اشتاتا لیروا. اشتات نکلا ہے ورڈ شت سے, اور شت کا مطلب ہے ٹو بی ڈیوائڈیڈ انٹو گروپس. جیسے سورۃ اللیل میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا تھا, واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی, ان سعیکم لشتی. اینڈ دیئر ایفرٹس آر ڈائیورسفائڈ. ان کے جو اعمال ہیں وہ مختلف ریزنس کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی کیا ہے, اشتاتن,
people that are returning back to earth, they would be divided into groups. अब बेसिकली मतलब एक जो स्पेक्ट्रम का एंड है ग्रुप्स का, वो ये कि सिर्फ दो ग्रुप्स होंगे, बिलीवर्स का और नॉन बिलीवर्स का. जो स्पेक्ट्रम का एक्सट्रीम दूसरा एंड है उसमें ये कि एवरी पर्सन वुड बी बाय हिमसेल्फ और बाय हरसेल्फ. जो बीच की पोजीशन है वो ये कि between believers and non-believers there will be subgroups ranked according to their efforts and deeds. तो ये वो दिन है जिसमें लोग दोबारा अर्थ की तरफ लौटेंगे and they would be divided into groups. और ग्रुप्स में डिवाइड क्यों होंगे? लेयरू आमालहुम, so that they can see their deeds. लेयरू आमालहुम. अब जब हम लोग अर्थ पर हैं, जैसे इस वक्त हम अर्थ पे हैं, तो we are like we can say we are in control of our deeds, right? हम अच्छा अमल करते हैं, बुरा अमल करते हैं, अल्लाह ताला ने हमको चॉइस दी है. उस दिन हमारे पास ये कंट्रोल नहीं होगा. उस दिन हम सिर्फ उन अमाल का कंसीक्वेंस देख रहे होंगे, उसका रिजल्ट क्या है वो देख रहे होंगे. सो योमा इज़न यस्तुरुन नासा अश्तातन लेयरू आमालहुम. और फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन यअमल मिस्कालन ज़र्रतिन खैरन यरा. सो फमन यअमल, उस दिन लोग अपने अमाल देखेंगे, वो अमाल दैट आर लाइक एन एटम वर्थ ऑफ अमाल. क्या था? फमन यअमल मिस्कालन. मिस्काल किससे निकला है? ये मिस्काल का वर्ड पहले भी इसी सूरत में यूज हुआ है. इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़लज़ालहा, सेकंड वर्स क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़लज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा. वहां पे अस्क़ाल क्या था? बोझ, बर्डन, वजन जो अनलोड कर रही है, जो निकाल रही है बाहर. यहाँ पे फिर मिस्काल यूज हुआ है. फमन यामल मिस्कालन. अब यहाँ पे मिस्काल यूज हुआ है. जैसे आप ये स्केल नहीं होता, स्केल पे आप चीज़ों को वे करते हैं ना, एक तरफ वेट रखते हैं और दूसरी तरफ वो चीज़ रखते हैं जिसको वे किया जा रहा है. यहाँ पे जो शकल है ये वो वेट है जो रखा जाएगा टू वे दी डीड्स. अब मतलब इमेजिन करें the weightless item that you can, the smallest weightless item that you can imagine. Particle. एक तो वो है स्पेक ऑफ डस्ट, जो धूप में जो आपको जर्रे नहीं दिखते, छोटे छोटे डस्ट के, स्पेक ऑफ डस्ट, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग. अब अरबों के लिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग थी वो ये थे अपना क्या बोलते हैं, हाँ, कीड़े जो होते हैं छोटे वाले वो. और या ये भी कहते हैं कि एटम वर्थ ऑफ डीड, ऐसे अमाल जिनका साइज एटम के बराबर हो. मतलब वो अमाल जो हमारी नजर में वे नहीं किए जा सकते, उस दिन उन अमाल को भी हम देखेंगे. सो फमन यामल मिस्कालन ज़र्रतिन, वो वाले अमाल जिनका वेट खैर यरा, बहुत स्मॉल हो. और अच्छे अमाल भी देखेंगे. मतलब इस आयत में अच्छे अमाल का जिक्र हो रहा है. फमन यामल मिस्कालन ज़र्रतिन खैरन यरा. यरा का मतलब क्या है? टू सी. खैर, गुड डीड. अच्छा, अब यहाँ पे हुआ है वर्ड अमाल यूज, राइट? अब अमाल के बजाय अमाल की तरह का एक सिनोनिम दूसरा क्या है जो यूज हो सकता है? अमल के साथ का दूसरा वर्ड जो इसी की तरह का, फेल. फेल और अमल में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फेल क्यों नहीं यूज हुआ, यहाँ पे अमाल क्यों यूज हुआ है? हमारे पे जो किए होते हैं फेल, जो आपने किए होते हैं वो. अच्छा, फेल वो होते हैं जो आप सब कॉन्शियसली करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सांस लेना, फॉर एग्जाम्पल जो आपको नजर आ रहा है जिसमें कोई एफर्ट नहीं होती, जो सब कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं. हाँ जी, इट्स नॉट एक्टेड बिकॉज यू डोंट नीड, मतलब वो आपके सब कॉन्शियस का पार्ट है. मतलब हो जाता है खुद से, आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती. अमल वो है जिसमें आपको नियत भी करनी पड़ती है और जिसमें आपको एफर्ट भी करनी पड़ती है. जैसे आपको कोई नॉइज आ रहा हो बैकग्राउंड, तो वो आप सुनने की कोशिश तो नहीं कर रहे, हो रहा है, लेकिन कोई आपसे बात कर रहा हो और आप उसको सुनने की कोशिश करें, तो लिसनिंग इज एन एक्ट. हेयरिंग नहीं, हेयरिंग फेल होगा या लिसनिंग फेल होगा? हेयरिंग फेल होगा. लिसनिंग जो है वो आपका अमल होगा. तो
یہاں پہ عمل کا ذکر ہوا ہے، جو ہم نیت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں، تو وہ تمام اعمال نظر آئیں گے. پھر جو نیکسٹ ورس ہے، اس ورس میں اچھے اعمال کا ذکر ہے، گڈ ڈیڈس کا ذکر ہے. نیکسٹ ورس میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، and on that day people would see an atom worth of bad deeds that they have done. اب یہ جو دو لاسٹ ورسز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ قرآن شریف کی کمپریہنسو اور کنسائز ورسز جو ہیں یہ دو ہیں. اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عرب ہوتے ہیں نا، ان کو گھوڑوں کا بہت شوق ہے، عرب کے گھوڑے مشہور بھی ہیں. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ ہارس اونرز ہیں نا، وہ 3 طرح کے ہوں گے. ایک وہ والے ہارس اونرز کہ جن کے لیے ان کے ہارسز ان کی کیا بولنا چاہیے، ریوارڈ کا ذریعہ بنیں گے. دوسرا انہوں نے بولا تھا ان لوگوں کی کیٹیگری ہے ہارس اونرز کی کہ جن کے لیے ان کے ہارسز پروٹیکشن کا ذریعہ بنیں گے. تیسرا انہوں نے بولا تھا کہ اس طرح کے ہارس اونرز ہوں گے کہ جن کے لیے ان کے ہارسز پنشمنٹ کا ذریعہ بنیں گے. تو جو ریوارڈ والی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو گھوڑے لیتے ہیں، جو گھوڑوں کو پالتے ہیں اور پھر صرف اس وجہ سے پالتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ استعمال ہوں گے، ان کو اس کا اجر دیا جائے گا. وہ لوگ جو گھوڑے رکھتے ہیں اور گھوڑے رکھنے کے بعد اس کو اپنے معیشت کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنے سامان کی لانے کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن اس پہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ بنیں گے. اور وہ لوگ جو گھوڑے رکھتے ہیں اور اس لیے رکھتے ہیں ٹو شو دیم آف، ان کے لیے جو گھوڑے ہیں یہ قیامت کے دن سزا کا، پنشمنٹ کا ذریعہ بنیں گے. تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے کانٹیکس میں ان کو ایک ایگزامپل دی تھی نا، کہ جو پوزیشنز آپ اون کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی چیز اون کی ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، قیامت کے دن وہ آپ کے لیے ریوارڈ کا ذریعہ بنے گا. اگر آپ نے اپنی روزی کے لیے کوئی چیز خریدی ہے اور اس پہ آپ نے اپنا ڈیو شیئر دیا ہے زکوٰۃ کا، تو وہ آپ کے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی چیز اس لیے دی ہے ٹو شو یور اسٹیٹس ان سوسائٹی، اور اس کے ذریعے آپ اپنی مطلب شو آف کرنا چاہتے ہیں ویلتھ کو، تو وہ جو ہے قیامت کے دن آپ کے لیے پنشمنٹ کا ذریعہ بنے گا. اب اس کے بعد صحابہ کرام نے مطلب ایک سوال پوچھا کہ کیا یہ جو آپ نے گھوڑوں کے بارے میں فرمایا ہے یہ کسی اور جانور کے بارے میں بھی، فار ایگزامپل کیا یہ گدھوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، یہ 2 ورڈز کوٹ کی، فَمَن يَعْلَم مِثْقَالًا ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْلَم مِثْقَالًا ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس نے ایٹم ورتھ والی اچھائی کی وہ بھی اس کو قیامت کے دن نظر آئے گی، جس نے ایٹم ورتھ آف برائی کی وہ بھی اس کو قیامت کے دن نظر آئے گی. اور پھر اسی صورت کی ان 2 آیتوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منسوب ہے، جس میں ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا جس میں میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا، اس کے والد اور والدہ دونوں فوت ہو چکے تھے. تو اس نے بولا کہ میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا اور میں نے اپنی والدہ کو بھی دیکھا. میں نے اپنے والد کو بڑی اچھی حالت میں دیکھا، اور اس نے فرمایا کہ میرے والد جو تھے وہ بڑے اچھے انسان تھے، وہ دیتے ہوئے کبھی بھی مطلب اچھے کام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے. تو ان کے سارے جو ڈیڈس تھے دے ور گڈ ڈیڈس، ہی واز اے گڈ مین. تو میں نے ان کو اپنے خواب میں اچھی حالت میں دیکھا، اور انہوں نے جب مجھے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میری امی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ فوت ہو گئی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں فوت ہو گئی ہیں. تو پھر یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو عالم برزخ میں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اچھے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، برے لوگوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے. تو اس عورت نے کہا کہ پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ تم اس طرف لیفٹ والی طرف جاؤ، وہاں پہ شاید تمہیں تمہاری والدہ مل جائے. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں ایک چربی کا پیس تھا اور ان کی نیم برہنہ حالت تھی. انہوں نے اپنے مخصوص اعضاء کو چھوٹے کپڑوں سے چھپایا ہوا تھا اور وہ پیاسی تھیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے جو دریا بہہ رہا ہے اس میں سے آپ پانی کیوں نہیں پی سکتی؟ کہتی ہیں نہیں میں نہیں پی سکتی، تم مجھے پلاؤ. تو پھر ان کی بیٹی نے پانی لے کر ماں کو پلانے کی کوشش کی تو ایک آواز آئی، خبردار اس کو پانی مت پلاؤ، تمہارے ہاتھ تم پلانا تو تمہارا ہاتھ شل ہو جائے. تو کہتی ہے اس کے بعد جب میں اٹھی تو میرا دایاں ہاتھ جو تھا وہ شل تھا،
اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ تمہاری والدہ نے کوئی اچھا کام کیا تھا زندگی میں؟ انہوں نے اس خاتون نے بتایا کہ ایک بار ہمارے گھر میں کوئی مانگنے والا آیا تو میری والدہ نے اس وقت گوشت کا ایک چھوٹا سا چربی والا پیس تھا وہ اٹھا کے اس کو پھینک دیا کہ تم یہ لو اور جاؤ. تو وہ جو ہاتھ پہ جو چربی تھی جس کو وہ پیاس لگنے پہ چاٹتی تھی وہ کہتی ہے وہ چربی کا پیس تھا جو انہوں نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا. اور پھر کہتی ہیں کہ ایک وقت کوئی ایک مسکین آیا تھا کپڑے مانگنے کے لیے تو ان کے پاس ایک پرانا سا کپڑے کا پیس تھا وہ انہوں نے اس کو دے دیا. تو وہ جن کپڑوں سے ان کو اس وقت چھپایا ہوا تھا وہ کپڑا تھا جو انہوں نے دیا تھا. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو پھر انہوں نے یہ دو آیتیں ریسائٹ کی. فَمَن يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس نے ایٹم ورڈ کا اچھا عمل کیا وہ بھی اس کو نظر آئے گا, جس نے ایٹم ورڈ کا برا ڈیڈ کیا وہ بھی اس کو روز محشر پہ نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو تمام اچھے اعمال دکھائے اور برے اعمال دیکھنے سے محفوظ رکھے. پھر اس میں ایک چیز اور جو ہے بتانی وہ یہ کہ روز محشر میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک تو ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے نیک پسندیدہ بندے ہیں, ان میں جمع فرمائے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس دن ہم لوگوں کو حساب یسیر عطا فرمائے اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. ارسپیکٹو آف کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں یا دوزخ میں جا رہے ہیں, یہ جو دو آیتیں ہیں یہ اپلائی ٹو ایوری ون. ریزن کیا ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک بار بتایا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ انہوں نے کہا میں بھی. اب یہ جو دو ورسز ہیں فَمَن يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اس کے ذریعے ہم لوگوں کو ریئلائز ہوگا کہ ہمارے اعمال کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگ جنت الفردوس میں بغیر عذاب اور بغیر حساب کے داخل ہوں. لیکن اس روز یہ جب اعمال دکھائے جائیں گے تو ہم کو اپنی اعمال کی جو اسکارسٹی ہے, جو اسمالنس ہے وہ نظر آئے گی, اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی عظمت ہے اس کا احساس ہوگا اس دن. تو ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ حساب یسیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ سے محفوظ رکھے اس دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس شخص سے اس کو سوال جواب کیا گیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو خسارے میں. تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسی بات کی کنٹینویشن ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں, انصاف سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں اور انصاف سے پناہ مانگتے ہیں, اور ہم کفار کے لیے انصاف کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز محشر ان کے ساتھ انصاف کرے جو انہوں نے کیا اس کا سامنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے اس دن. جو اسرائیل میں ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ روز محشر انصاف کرے اور ہم کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. پھر یہاں پہ ایک دو تین لاسٹ کمنٹ اور اس کے بعد پھر ہم سیرت کی طرف چلے جائیں گے. جو پچھلی صورت تھی, اچھا اس میں بھی ایک چیز ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ مطلب یہ جو صورتوں کو جس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے قرآن شریف میں وہ ڈیوائن ہے یا ڈیوائن نہیں ہے, کیونکہ یہ اس آرڈر میں تو نہیں ہے, کرونالوجیکل آرڈر میں جس آرڈر میں وحی نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. صحابہ کرام نے اس کو اس آرڈر میں ترتیب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود سے لیا ہوا ہے. جس ترتیب میں یہ قرآن شریف ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اس آرڈر میں یہ نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کرام نے جس طرح سے اس کو جس آرڈر میں ترتیب دیا ہے, اگر آپ اس کو کبھی ایگزامن کرنے کی کوشش کریں تو صورتوں کے بیچ میں آپ کو جو ریلیشن شپ ہے وہ نظر آئے گا. پچھلی والی صورت, اگلی والی صورت, اور صورتوں کو کچھ صورتیں جو ہیں وہ اس کی شکل میں, گروپس کی شکل میں ہیں. 4 صورتوں کا گروپ ہے, 2 صورتوں کا گروپ ہے. اب اس صورت اور پچھلی صورت کے بیچ میں بھی ریلیشن شپ ہے. پچھلی صورت میں بتایا گیا تھا انجام,
کہاں پہ کہا تھا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ جو ورسٹ کائنڈ آف لوگ ہیں ان کا اینڈ کس میں ہوگا؟ نار جہنم میں. they would end up in جہنم. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم شر البری خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرتے رہے ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت الفردوس. تو وہاں پہ اینڈ کا ذکر تھا. یہاں پہ اس اینڈ کی طرف کہ اس اینڈ کے سفر کے آغاز کا ذکر ہے. وہ ہوگا سٹارٹ کیسے؟ زلزلہ آئے گا، زلزلہ کے بعد ہم کو اعمال دکھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بلیورز کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو نان بلیورز ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو دس از دا اسٹارٹ آف دی اینڈ. پھر ادھر آرڈر کیا تھا؟ ادھر پہلے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا ذکر کیا تھا؟ شر البریہ. پہلے یہ تھا نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. یہ وہ لوگ ہیں which are the worst of the people, the evilest of all people. پہلے شر البریہ کا ذکر تھا، اس کے بعد پھر خیر البریہ کا ذکر تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. یہاں پہ آرڈر کیا ہے؟ فمن یعمل مثقالا ذرۃ خیر یرہ، اور پھر ومن یعمل مثقالا ذرۃ شر یرہ. السلام علیکم جہانگیر بھائی، کیسے ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں. تو ادھر آرڈر تھا پہلے خیر کا اور پھر شر کا. یہاں پہ آرڈر ریورس ہے، پہلے خیر ہے اور پھر شر ہے. اور یہ قرآن شریف میں کافی جگہوں پر ہوا ہے کہ دو چیزوں کا ذکر ایک آرڈر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد چل کے ورس میں ریورس آرڈر میں ہوتا ہے. تو یہ سورہ زلزلہ تھی. اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی بچی ہے باقی، اللہ تعالیٰ اس کو خیر والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عزت وقار حیا ایمان والی خیر والی زندگی عطا فرمائے، اور عزت حیا وقار ایمان والی موت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ موت کو ہر طرح کے شر سے ذریعے کا نجات بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو سیرت کی ٹاپک پہ چلے تو لاسٹ ٹائم ہم نے سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے کچھ انسیڈنٹس کی بات کی تھی جو ریکارڈڈ ہیں، جس میں پہلے وہ اپنا جب ان کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد ان کی والدہ ماجدہ کی فوتگی ہوئی، اور والدہ ماجدہ کی فوتگی کے وقت وہ ان کو مدینہ کی طرف لے کر گئیں، اور پھر وہاں پہ ایک علاقے میں ان کو، یا ان کا مزار جو ہے وہاں پر ہے، ہاں جی ابوا، بالکل. تو وہاں پہ ان کی فوتگی ہوئی. پھر ان کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد، بلکہ ان کی والدہ ماجدہ کی وفات سے پہلے بی بی حلیمہ نے ان کی 4 سال کے لیے اپنے پاس پرورش کی کفالت کی. وہاں پہ پھر وہ شق صدر کا واقعہ ہوا، جس کے بعد پھر بی بی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بی بی آمنہ کو دے دیا، اور پھر 2 سال تک بی بی آمنہ نے ان کی پرورش کی. اس کے بعد بی بی آمنہ کی فوتگی ہوگی. پھر ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے ان کی پرورش کی 2 سال کے لیے. 8 سال کے تھے تو جب ان کے دادا فوت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی پرورش کی ان کے چچا ابو طالب نے. اور یہ چائلڈ ہوڈ کے کچھ واقعے تھے جو سیرت میں ریکارڈڈ ہیں. ارلی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اڈلٹ ہوڈ ہے اس میں ایک واقعہ جو سیرت میں مینشنڈ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو بولا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں ہے کہ جس نے یہ شیپرڈ والا پیشہ اختیار نہ کیا ہو، چرواہے والا پیشہ اختیار نہ کیا ہو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی شامل ہوں. تو مطلب صحابہ کرام کو بھی یہ نالج میں نہیں تھا کہ وہ اپنے ارلی اڈلٹ ہوڈ میں شیپرڈ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بننے سے پہلے شیپرڈ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بننے سے پہلے شیپرڈ تھے. اور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں بھی شیپرڈ تھا، اور میں کچھ دینار کے لیے یہ جو قریش کے لوگ ہیں ان کے مویشیوں کو رکھوالی کیا کرتا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیپرڈ کا پیشہ کیوں چنا؟ اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے؟ واٹ واز دا ریزن فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو چوز دا پروفیشن آف شیپرڈ ہوڈ فار all prophets including حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ لیڈرشپ سکلز بلڈ ہوتے ہیں. چلو ایک تو لیڈرشپ سکل بلڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہیں
اگر آپ ان سے پوچھیں تو دے وڈ نو دی انڈیویژول نیچر آف ایچ ون آف دیئر پیٹس. مطلب ہم لوگ اگر کسی بندے کے پیٹ کے پاس جائیں تو ہم لوگوں کو ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے. جیسے میری بیٹیاں انہوں نے وہ 3 پرندے رکھے ہوئے ہیں, اب ان کو پتہ ہے کہ کس کی نیچر کیا ہے اور کس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو لیڈرشپ اسکل, کیونکہ مویشی بھی انسانوں کی طرح ہر مویشی کی اپنی نیچر ہوتی ہے, تو ان کو ان کی نیچر کے مطابق ہینڈل کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہر بندے کو ان کے لیول کے مطابق اس کو ہینڈل کرتے تھے. تو ایک تو لیڈرشپ اسکل, آپ مویشیوں کو ہینڈل کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی لیڈرشپ اسکل بلڈ ہوتے ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے وزڈم. ایگزیکٹلی. تو کیونکہ سولیٹیوڈ میں ہے, آپ نیچر میں ہیں, نیچر میں تو آپ کو یہ اپنا سوچنے کا, غور و فکر کا کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں, میرا ریزن کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. اور دوسری بات یہ, نیچر میں اگر آپ ہو نا تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. مطلب خوبصورتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ دل میں آتی ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کو غور و فکر کا ٹائم ملا. دوسرا یہ کہ نیچر میں تھے تو دنیا کی جو لغو باتیں ہیں ان سے محفوظ رہے. اس کے علاوہ اور کیا لاجک ہو سکتا ہے یا وزڈم ہو سکتا ہے بیہائنڈ چوزنگ دا پروفیشن آف شیپرڈ. بکریوں کی جو نیچر ہوتی ہے, they go in a different direction usually. And they have their nature, either they're going in one side, the other side. They usually are not like easy to train or something like that. That's one of the reason, because it's a little close to the human. They're not on a right path, they're going in a different direction. People are like sheep basically. Yeah. People are like sheep. تو وہ لیڈرشپ اسکل والی بات ہے کہ مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرین کیا گیا کہ مطلب کس طرح سے ڈفرینٹ لوگوں کی نیچر کے لوگوں کو آپ ہینڈل کریں. پروٹیکشن ہے بھی کہ آپ نے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. دوسرا پروٹیکشن, مطلب ایک تو پروٹیکشن اور دوسرا بریوری. پروٹیکٹ دیم فرام دی پریڈیٹرز اور پھر ٹو نرچر دیم. مطلب وہ جو سافٹ والا کارنر ہے, مطلب نرشمنٹ والا, خیال رکھنے والا, وہ دونوں چیزیں تھی. بریوری بھی تھی اور دوسرا کیا تھا بولا, اس کے لیے ورڈ کیا یوز ہوگا, اچھا, ٹو ٹیک کیئر آف دی ہرڈ. ہاں جی, کمپیشن. ہاں, کمپیشن اینڈ بریوری دونوں تھی. کمپیشن ٹو ٹیک کیئر آف دی ہرڈ, اور پھر دوسرا جو تھا وہ یہ کہ بریوری ٹو پروٹیکٹ دیم فرام دا پریڈیٹرز. پھر ایک اور جو اس کا ریزن, ایک جو وزڈم ہے وہ یہ کہ ٹو بلڈ کمپیشن ٹورڈز اینیملز. ایک حدیث شریف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک اونٹ یا اونٹنی تھی, روتی ہوئی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسول کیا, اور کنسول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے. تو جب اس کا مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے بولا کہ فیئر اللہ ود ریگارڈ ٹو دیز اینیملز دیٹ اللہ ہیز بلیسڈ یو ود. تو وہ اینیمل رائٹس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کر رہے تھے, جب مطلب یہ لوگ ابھی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اینیمل رائٹس کی فکر نہیں کرتے. تو جو ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے اینیمل رائٹس کی ایگزامپل آج سے 1400 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے. پھر ایک اور ریزن جو ہے شیپرڈ یا وزڈم جو ہے شیپرڈ ہونے کا, اس کا یہ ریزن ہے کہ یہ ہیوملٹی اور جینٹلنس کریٹ کرتی ہے. جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ دیر آر کیریکٹرسٹکس ایسوسیٹڈ ود اینیمل اونرز. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ہارس اونرز ہیں وہ پراؤڈ ہوتے ہیں, جو کیمل اونرز ہیں وہ ایروگینٹ ہوتے ہیں, اور جو شیپ اونرز ہوتے ہیں وہ وقار اور ڈگنیٹی, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکینہ عطا فرماتا ہے. اور پھر ایک اور ریزن جو ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارلی اڈلٹہڈ میں ہی انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے فائنینشلی. مطلب یہ ہم بات کر رہے ہیں 14-15 سال کی, ویری ارلی اڈلٹہڈ. سو ہی واز ناٹ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ آن ہز انکل. شروع سے ہی وہ خود سے مطلب اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا تھا. اور پھر ایک اور چیز جو ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ سب سے بیسٹ پروفیشن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. ہاتھ کی کمائی جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب وہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ پروفیشن کوئی بھی ہو, اٹ از ناٹ ریفلیکٹیو آف دی پرسنالٹی آف دیٹ پرسن. بہت اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے جو ہیں, مطلب ہمارے اصلی ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بگننگز ور ویری ہمبل, مطلب ویری ہمبل بگننگ سے اسٹارٹ کیا, اور جب ان کی وفات ہوئی تو he left an example of the best man ever to have ever walked on the face of this earth. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ میرا پیشہ
shepherdship کا تھا, مطلب he was not in any way humiliated or feel ہاں ان کو یہ اس سے فیل نہیں ہوتا تھا کہ میری ہمبل بگننگز میں کوئی میرے لیے نعوذ باللہ کوئی what would be the appropriate word, مطلب ان کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی تھی کہ میں جو تھا شیپرڈ تھا اپنے جوانی کے دنوں میں. تو ایک یہ حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی لائف کے بارے میں کہ وہ شیپرڈ تھے لائک موسٹ آف دا پروفٹس. دوسرا جو ارلی اڈلٹہڈ کا ایک واقعہ ہے وہ ہے جنگ, جس کو بولتے ہیں جنگ فجار. فجار کا ورڈ کا میننگ کیا ہے, یہ اس میں بھی ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور اللہ تعالیٰ انسپائرڈ دا سول with both good and evil. فجور فجار جو ہے وہ ایول کو بولتے ہیں, برے کام کو بولتے ہیں. تو وہ جو جنگ فجار تھی دس از دا ایول وار, کیونکہ دونوں سائڈ پہ جو لڑنے والے لوگ تھے بوتھ آف دیم کمیٹڈ ایول. اب جنگ فجار تھی یہ کہ یاد ہے ہم لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اینسیسٹری کا ذکر کیا تھا تو اس میں کنانہ کا ذکر کیا تھا. تو قریش جو ہے وہ سب ٹرائبز ہیں نا, مطلب اور قریش از ون آف دا سب ٹرائبس آف کنانہ. کنانہ ٹاپ پہ اور کنانہ کے اندر پھر بہت ساری اور سب ٹرائبس ہیں, قریش از ون آف دیم. تو ایک کنانہ کی ٹرائب کا ایک بندہ تھا جس نے ایک اور سب ٹرائب تھی جس کا نام تھا سب ٹرائب کا نام کیا تھا, ہاں جس کا نام تھا کیس ایان. اور اس سب ٹرائب ایک اور میجر ٹرائب تھی کیس ایان, اور کیس ایان کی سب ٹرائبس تھیں جیسے یہ کیا لکھا ہوا ہے حوازن اور غطافان. تو کنانہ کی ٹرائب کے ایک بندے نے حوازن کے ایک بندے کو جا کے قتل کیا, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے ان پہ حملہ کیا, اور یہ پروٹیکشن کے لیے خانہ کعبہ میں چلے گئے کنانہ کے لوگ. اور اس وقت بھی یہ رول تھا کہ خانہ کعبہ میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا, جو خانہ کعبہ میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ گیا. لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اندر آ کے ان پہ اٹیک کیا. تو اس کے بعد پھر یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, کیونکہ جو کنانہ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے حرم میں حملہ کیا ہے تو ہم حرم کی حرمت کے لیے ان سے بدلہ لیں گے. تو اٹ واز سیریز آف وارز جس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے, کیس ایان والے اور کنانہ والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 17-18 سال کی تھی, ینگ مطلب ٹین ایج کی عمر میں تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانسبلٹی یہ تھی کہ جو تیر پھینکے جاتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ تیروں کو واپس لا کے اکٹھا کر کے اٹھا کے واپس لا کے دیں تاکہ وہ دوبارہ یوز ہو سکے. تو انہوں نے کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کی وار میں, کیونکہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ تلوار اٹھا کے جنگ کر سکے, لیکن پارٹیسپیٹ کیا. وہ جا کے تیر اٹھاتے تھے اور پھر تیر واپس لا کے دیتے تھے جو وہ پھر دوبارہ یوز کرتے تھے کنانہ والے. اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا کہنا یہ ہے حضرت ابو طالب کا کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اس دن ہماری جیت ہوتی تھی, جس روز وہ نہیں ہوتے تھے اس روز ہم لوگ ہارتے تھے. تو پھر حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, میری نگاہ میں رہیں گے تاکہ آپ کی موجودگی میں ہم جنگ جیتتے ہیں. پھر بہرحال آخر میں پیس ٹریٹی ہو گئی اور یہ جنگ ختم ہو گئی. بٹ ایک انسیڈنٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی اڈلٹہڈ کا وہ یہ جنگ فجار کا ہے, ایول وار, جس میں دونوں سائڈز جو تھیں وہ غلط تھیں. بٹ یہ والے زیادہ غلط تھے کیس ایان والے, کیونکہ انہوں نے کعبہ کی حرمت کا بھی پامال کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا. اور دوسرا جو انسیڈنٹ ایک اور ہے وہ ہے حلف الفضول کا, یا حلف الفضول کا جس کو یہ بھی کہتے ہیں حلف المطیبین. حلف الفضول میں یہ تھا کہ یمن کا ایک آدمی تھا جو کہ بلانگ کرتا تھا ٹرائب آف زبید سے, یمن کی ایک ٹرائب تھی. یہ حج کے دنوں میں آیا تھا مکہ مکرمہ میں, اور اس نے العاص ابن وائل پر کچھ مرچنڈائز بیچی تھی. العاص ابن وائل کن کے والد ہیں یہ؟ عمر ابن العاص کے. تو اس نے اپنی کچھ مرچنڈائز العاص ابن وائل پر بیچی تھی, اور پھر العاص ابن وائل نے یہ بولا تھا کہ حج کے بعد آ جانا تو میں تمہیں اس کی قیمت جو ہے پیسے جو ہیں وہ ادا کر دوں گا.
تو حج کے بعد یہ دوبارہ آئے ان کے پاس, انہوں نے کہا کل آ جاؤ, دوبارہ آئے, انہوں نے کہا کل آ جاؤ, تو وہ اس کو ٹالتے رہے. تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں دینے والے. تو یہ پھر بہت سے لوگوں کے پاس گیا, قریش میں جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کے پاس گیا, کسی نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کی, کیونکہ پولیٹیکلی العاص ابن وائل جو ہے وہ اسٹرانگ پرسنالٹی تھے, تو کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی. تو اس زمانے میں قریش میں پوئٹری بہت یوز ہوتی تھی. تو اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے ایک پوئم لکھی, اور پوئم پھر جا کے جو ہے تو اس نے عصر کے بعد یہ خانہ کعبہ کے احاطے میں لوگ جمع ہوتے تھے سوشلائز ہونے کے لیے, تو وہاں پہ جا کے اس نے پوئم کو ریسائٹ کرنا شروع کر دیا. تو وہ جو پوئم تھی اس کے کچھ وہ جو ٹرانسلیٹڈ ورڈز ہیں وہ انگلش میں یہ ہیں, یہ پڑھ سکتے ہیں آپ, میری این کے نہیں. اچھا, او ٹرائب آف فہر. فہر کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹری میں جہاں سے قریش کا نام نکلا تھا. سو او ٹرائب آف فہر, او قریش, I am the one who has been unjustly treated because of my merchandise. I am in valley of Makkah, far away from my home and far away from people to protect me. یمن سے آئے ہوئے تھے نا, تو وہ تو یہاں پہ ان کے بچانے کے لیے آ نہیں سکتے تھے. I am in a state of haram. My hair is not combed. Where are my men to help me? He challenged the notion that mere residence in Makkah conferred nobility if injustice prevailed. تو مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف مکہ میں رہنے کی وجہ سے آپ لوگ عزت والے نہیں ہیں. تو وہ یہ بولتے ہیں the true haram belongs to those who are noble. The true haram belongs to those who are noble. There is no sanctity. There is no sanctity to the one who wears a thob garment, while he is a cheat and steals and a lowly person. تو یہ انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کے یہ پوئم ریسائٹ کرنی شروع کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے زبیر, انہوں نے کہا کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ حج سے سب لوگ آتے ہیں اور یہ سب لوگوں کے بیچ میں ہم لوگوں کو اس طرح سے بول رہا ہے, تو اس میں ہماری بےزتی ہے. تو پھر اس کے بعد ایک عبداللہ ابن جدان کے گھر میں میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں ایک ٹریٹی پاس ہوئی جس کا نام حلف الفضول رکھا گیا. اس ٹریٹی میں قریش نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ ظلم کرنے والے کے خلاف کھڑے ہوں گے ان سپورٹ آف مظلوم. We are going to stand against oppression or the oppressor, and we would be on the side of the oppressed. اور پھر اس ٹریٹی پر سائن کرنے کے لیے, مطلب وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں, انہوں نے پرفیوم میں اپنی انگلیاں یا ہاتھ دبا کے تو کعبہ پر وہ چھاپ دیے. تو اس لیے اس کو حلف المطیبین بھی کہتے ہیں. کیا بولنا چاہیے, حلف کو کیا بولیں گے, the treaty of the perfumed ones, the treaty of the perfumed ones. تو جب یہ عبداللہ ابن جدان کے گھر میں جب یہ ٹریٹی سائن ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے اس ٹریٹی کو سائن ہوتے ہوئے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی حدیث شریف, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اسلام مطلب آج کے زمانے میں بھی یہ ٹریٹی سائن ہوتی تو میں اس پہ سائن کرتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ آف ٹیکنگ اور پارٹیسپیٹنگ ان جنگ فجار, مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اب یہ دونوں ایونٹس کن کے لیے تھے, بلیورز یا نان بلیورز کے؟ پری اسلامک کہہ رہا ہے نا, دونوں مطلب نان بلیورز تھے. بلکہ جو فجار کی جنگ ہے اس میں تو دونوں طرف پہ جو لوگ تھے انہوں نے غلط کام کیا تھا. ایک ٹرائب نے بندہ مارا تھا, دوسری ٹرائب نے اس کا بندہ مارنے کے لیے حرم میں جا کے اٹیک کیا تھا, تو حرم کی حرمت کو جو ہے پامال کیا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت ملنے کے بعد بھی کہا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ آف بوتھ دی ایونٹس. ہمارے لیے لیسن کیا ہے ان دونوں میں؟ کمیونٹی پارٹیسپیشن. ہم لوگ لیک کہاں پہ کر رہے ہیں؟ کمیونٹی پارٹیسپیشن میں. ہم لوگ ایک مطلب ہم سب لوگ زیادہ تر میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی, مسجدوں میں بھی ہم لوگوں کی کمیونٹی مسلمانوں تک لمیٹڈ ہوتی ہے. سوشل کازز میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. مطلب اگر کوئی اسلامک کاز ہوگا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ناٹ ٹو سے وی شوڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دیم. لیکن جو نان اسلامک سوشل کازز ہیں, فار ایگزامپل چائلڈ ابیوز ہو گیا, فار ایگزامپل اور کوئی سوشل کاز جس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے,
سوشل جو بھی کاز انوائرمنٹل فیکٹر ہے Environmental کا ہو گیا. کوئی ایشو ہے کمیونٹی کا کوئی ایشو ہے. ہاں بالکل. میڈیکل کازز کوئی. ہاں جی میڈیکل کازز. بالکل. تو مطلب سوشل کازز میں پارٹیسپیشن نہیں ہے بالکل. اور یہاں پہ اس سیرت سے وسلم کے ان واقعوں کو پڑھتے ہوئے یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف پارٹیسپیٹنگ ان جنگ فجار. اور اگر میں مطلب آج کے زمانے میں بھی یہ حلف الفضول کی طرح کی کوئی ٹریٹی ہوتی تو میں اس پہ سائن کرتا. کاؤنٹی بورڈ لے لیں, اسکول بورڈ لے لیں, لے لیں, لیول سے لے کے آپ کو ایگزیکٹلی. تو جو وہ جو سوشل پارٹیسپیشن ہے اس میں ہم لیک کر رہے ہیں. اور سب سے بہتر دعوت دینے کا طریقہ بھی یہ ہے. مطلب جب ہم لوگوں کی پریزنس ہی نہیں ہوگی نان مسلم کے سامنے تو ہم جا کے ان کو جتنا بھی بول دیں کہ اسلام عظیم ہے وہ بولیں گے تم ہو کون. کہ وہ اپنے ایکٹ وہ جو ہوتا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے وہ ظاہر سب سے زیادہ عمل نہیں کر رہے نا. ایگزیکٹلی. ہے ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھا نا وہ سورہ بینہ میں کیا تھا. سورہ بینہ اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ نہیں دوسری ورس سورہ بینہ کی کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹنگ دی ورسز آف قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹنگ دی ورسز آف قرآن اینڈ ایکٹنگ آن دی ورسز آف قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن. تو دعوت کا مطلب ہم لوگوں کی جو بھی جہاں پہ بھی پریزنس ہے وہاں پہ ہم لوگ اپنی سوشل جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کرنی چاہیے. مطلب مائی سیلف انکلوڈنگ. یہ وہ چیز ہے جس میں ہم لیک کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ہرٹ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی, ان کی سیرت کو سمجھنے کی, ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنا وہ کر لیتے ہیں ذکر اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. نہیں پورا گھنٹہ ہے. ہاں بس ٹھیک ہے پھر تو ہے. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ Where is Tariq bhai? He's upstairs praying. How are you doing? I'm good. How are you? Alhamdulillah. کیسی ہے دعا کی طبیعت؟ Alhamdulillah, good. She's able to walk. She's back? Semester is over? Yeah, she graduated, but she's still back at home. We're bringing her this weekend for my graduation. Okay, cool. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم